بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ سے دوبارہ بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور 18 ووٹوں سے بدترین شکست ہوئی ہے کرپٹ اپوزیشن کو، اور دوسری طرف اپوزیشن کی طرف سے جو ترامیم تھی، یہ منی بجٹ تھا جو آج منظور ہوا ہے، اور اس میں جو کچھ آج ہوا، وزیر اعظم عمران خان کا اس اجلاس سے پہلے اتحادیوں کے ساتھ ملاقات، اور اپوزیشن نے پورا زور لگایا اتحادیوں کو ورغلانے کے لیے، اور اپوزیشن نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ آج سارا کچھ ان کا ملیا میڈ ہو گیا اور وزیر اعظم عمران خان نے خود بیٹھ کر یہ بل منظور کروایا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سانحہ APS کیس کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سانحہ مری کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار کو ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو سانحہ مری ہے اس میں غفلت کے مرتکب افراد کی نشاندہی کی جائے اور حقائق سامنے آ جائیں۔ سانحہ مری پر چیف جسٹس سپریم کورٹ سے آج خود نوٹس لینے کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست شہری کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزار کا یہ موقف تھا کہ مری کی برف باری میں اموات کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے اور غفلت کے مرتکب افراد کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ حقائق بھی سامنے لائے جائیں۔ اس درخواست میں چیف جسٹس گلزار سے یہ کہا گیا ہے، استدعا کی گئی ہے کہ مری کے داخلی اور خارجی راستوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں۔ درخواست گزاروں نے ہوٹلوں کے ریٹس کو منظم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاحوں کو لوٹنے والے مافیاز کو کٹہرے میں لایا جائے، اور یہ ایک بڑی اہم اور بڑی ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے سینیریو کو اگر دیکھیں تو یہ جو آنریبل سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے یہ بڑی ویلڈ اور ریلیونٹ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہوٹلوں کے ریٹس کو منظم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور سیاحوں کو لوٹنے والے مافیاز کو کٹہرے میں لانے کا استدعا کی ہے۔ آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایسی ایک درخواست پر سماعت ہوئی تھی، اور اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی سے متعلق جو درخواست تھی اس پر سماعت ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے NDA حکام کی غفلت پر شدید اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ ان سے استفسار کیا کہ سانحہ میں 22 اموات ہوئیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس موقع پر NDMA کی کارکردگی سب کو نظر آنی چاہیے تھی۔ چیف جسٹس نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیس میں انکوائری کی کوئی ضرورت نہیں، NDMA اور پوری ریاست مری واقعے کی ذمہ دار ہے، اور سانحہ مری کے ذمہ دار پھانسی کے حقدار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو اس معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان خود اس معاملے کو دیکھیں اور اس معاملے کے جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جائے، اور اس میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس پر NDMA کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور اب یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ میں اگر چیف جسٹس گلزار اس پر نوٹس لے لیتے ہیں، جیسے جسٹس گلزار صاحب نے پہلے مختلف معاملات پر سندھ مافیا اور زرداری مافیا کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، جیسے ان کے بڑے بڑے غیر قانونی جو کرتوت تھے ان سے پردے ہٹائے ہیں چیف جسٹس گلزار نے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، اور اس معاملے پر بھی ایکشن لینا چاہیے، اور جو وہاں پر مافیاز ہیں، ہماری بدقسمتی ہے اور یہ بیڈ گورننس کی ایک نشانی ہے کہ اگر آپ سے وہاں کی جو مینجمنٹ ہے، اور یہ بیوروکریسی کا سب سے بڑی بیوروکریسی کی ذمہ داری ہے، اگر صرف اسسٹنٹ کمشنر مری کو پکڑ کے آپ جیل میں بند کر دیں سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہاں پر جو فوڈ مجسٹریٹ ہے یا فوڈ اتھارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، یہ وہاں پر جو ریٹ کنٹرول مجسٹریٹ ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ ان سارے جو افسران ہیں ان کو جیل بھیجیں، دیکھیں کیسے نہیں معاملات سیدھے ہوتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کی جو اپنی پریورٹیز ہیں اور حکومت اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور یہ مافیاز سرعام عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں، اور بڑے عرصہ سے بڑے پرانے یہ اس کام میں ملوث ہیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ حکومت پاکستان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے 3 ہفتوں کی مزید سانحہ APS کیس میں رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید اس میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ہمیں 3 ہفتے کا ٹائم دیا جائے۔ سانحہ APS کیس میں حکومت نے وزیر اعظم کے دستخط شدہ رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید 3 ہفتے کا وقت مانگ لیا، اور کہا کہ والدین سے ایک اور ملاقات جلد متوقع ہے تاکہ ان کو مطمئن کیا جا سکے۔ سانحہ APS کیس میں رپورٹ جمع کرانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم جاری کیا تھا
اور سپریم کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو ان پرسن طلب بھی کیا تھا اور اس میں وزیر اعظم عمران خان پیش بھی ہوئے تھے۔ درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ شہداء کے والدین سے وزیر اعظم کی کمیٹی ایک ملاقات کر چکی ہے، والدین سے ایک اور ملاقات جلد متوقع ہے تاکہ مطمئن کیا جا سکے۔ گزشتہ ماہ بھی سپریم کورٹ نے حکومت کی جانب سے 3 ہفتے کی جو استدعا تھی وہ منظور کی تھی۔ 9 نومبر کو اے پی ایس کیس میں طلبی پر وزیر اعظم عمران خان خود پیش ہوئے تھے اور پھر اگلی تاریخ پر عدالت نے اس میں جب عدالت نے کہا تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر جو پیش رفت رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے، تو جب 9 دسمبر کو یہ ٹائم پورا ہو رہا تھا تو حکومت کی طرف سے استدعا کی گئی تھی کہ ہمیں مزید ٹائم دیا جائے، وہ منظور کر لی گئی تھی اور اب دوبارہ 3 ہفتوں کا ٹائم مانگا ہے حکومت نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ کمیٹی پہلے بھی ملاقات کر چکی ہے صحن اے پی ایس میں جو معصوم بچے ہیں ان کے والدین سے اور ان کی فیملیوں سے، دوبارہ بھی ملاقات جلد از جلد متوقع ہے، تو یہ معاملہ حل ہونا چاہیے۔ اور عدالتیں بھی تو یہی چاہتی ہیں نا، عدالتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ یہ معاملات حل ہوں، بہتر طریقے سے حل ہوں، جو مسائل ہیں وہ ختم ہوں۔ کوئی عدالتوں کا اس معاملے میں نہ کوئی حکومت کے ساتھ دشمنی ہے، نہ کوئی اداروں کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس دن بھی چیف جسٹس گلزار صاحب نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ صرف ان جو لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ جو وکٹمز فیملیز ہیں جن کے بچے، معصوم بچوں کی جانیں لے لی گئیں اور ان کو قتل کیا گیا اور دہشت گردی کا ایک حملہ ہوا، جو ان کو سیٹسفائی کر لیں۔ ہمیں کیا چاہیے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن صرف ان کو سیٹسفائی کیا جائے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے اس پر اچھے انداز میں کام بھی کیا ہے اور ایک اہم کمیٹی بھی بنائی ہے، وہ کمیٹی ان سارے معاملات کو دیکھ بھی رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس معاملے پر مختلف اداروں سے بات چیت کی ہے اور اس کا حل نکال کے ان کو سیٹسفائی کرنے کے بعد ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ جمع کروائی جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے، جو 3 ہفتوں کا مزید ٹائم مانگا گیا ہے، اس پر کیا معاملہ سامنے آتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں قومی اسمبلی میں جو مالیاتی بل تھا، فائنانس بل، آج وہ منظور ہو چکا ہے اور جو منی بجٹ تھا اس کی جو منظوری کا معاملہ ہے، آج وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس سے 2 گھنٹے پہلے بڑی اہم ملاقاتیں کیں، اتحادیوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے ان سے بھی ملاقات کی اور مختلف چیزوں کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوئی، اور وہاں پر جو مسائل بنے اور ذرائع کے مطابق حماد اظہر اور پرویز خٹک کے درمیان بھی کوئی تلخ کلامی ہوئی اور اس پر وزیر اعظم عمران خان بھی نالاں ہوئے، وہ جو چیزیں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں، اور جیسے عامر لیاقت اور علی زیدی کراچی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اسی طریقے سے اگر حماد اظہر اور پرویز خٹک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو، جنہوں نے عمران خان کے پاؤں باندھ رکھے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان آگے بڑھے، اور یہ خود جو اپوزیشن ہے یا جو باقی لوگ ہیں وہ تو دشمن ہے ہی ہیں، یہ اپنے بن کر دشمنی کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ اور عمران خان جو پوری کی پوری اپوزیشن کو، سارے کے سارے کرپٹ مافیا جو کہتے تھے کہ ہم 40 سال سے بغیر کسی شراکت کے ہم اس ملک کے کرتے دھرتے تھے، وہ سارے ایک طرف ہو گئے۔ کوئی مذہب کا نام لینے والے، کوئی اور نام لینے والے، کوئی اور نام لینے والے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان ڈٹ کر کھڑے ہیں، لیکن ان کو یہ اپنے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج نہ صرف جو فائنانس بل ہے وہ پیش کیا گیا، بلکہ جو کچھ ترامیم پیش کی گئیں، اور یہ اپوزیشن کی طرف سے مالیاتی بل میں قومی اسمبلی میں جو شکوار ہے وہ منظوری شروع ہوئی، اور ساتھ ہی جو ترامیم تھیں اپوزیشن کی ان کو بھی مسترد کیا گیا ہے، اور جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں 168 اور 150 18 ووٹ زیادہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اپوزیشن جنہوں نے نہ صرف ایم کیو ایم سے رابطہ کیا، کاف لیگ کے پاس یہ گئے، باقی جو جماعتیں ان کے پاس گئے، ان کی منت سماجت کی، خواجہ آصف نے اور خورشید شاہ نے، یہ دونوں جماعتوں کی طرف سے مل کر یہ مختلف لوگوں کے پاس جاتے رہے۔ بلاول زرداری اور شہباز شریف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں ہر حال میں ان اتحادیوں کو روکنا ہوگا، اگر اتحادی وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، انہوں نے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اس کے باوجود عمران خان نے ان کو ایک زبردست زناٹے دار تماچا مارتے ہوئے فائنانس بل بھی، منی بجٹ بھی، اور 4 بل ہیں ٹوٹل جن کو پاس کروا لیا ہے، اور ان کی جو منظوری ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے، اور ابھی پروسیس ہے وہ آگے چلے گا، لیکن جو ووٹنگ ہے وہ ووٹنگ 168 اور 150
عمران خان 18 ووٹوں سے آج کی ووٹنگ جیتے ہیں۔ عمران خان جب اسمبلی میں آئے اس وقت بھی اپوزیشن نے نعرے بازی کی، اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن کی اپنی اوقات یہ ہے، اپوزیشن کے اپنے نمبر ہی پورے نہیں ہیں۔ اپوزیشن جس بنیاد پر دعوے کرتی ہے، اپوزیشن جس بنیاد پر عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتی ہے، یہ کیا تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے؟ ان کے تو اپنے نمبر ہی پورے نہیں ہیں۔ یہ جو آج کا بل تھا یہ بیسیکلی تحریک عدم اعتماد کی طرف انہوں نے، یہ ان کی تیاری دکھا رہا ہے کہ یہ کیسے تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے، اور ان کی اوقات یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے اپنے نمبر پورے نہیں ہیں، ان کے اپنے لوگ آتے نہیں ہیں، اور یہ چلے ہیں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے، اور یہ دھمکیاں دیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، اور یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لیکن عوام یہ دیکھ چکی ہے کہ اب تک پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی میچ پڑے ہیں سب کے سب کپتان ہی جیتا ہے، وزیر اعظم عمران خان ہی جیتے ہیں، اور یہ جو اپوزیشن ہے یہ ہمیشہ کی طرح ان کو بدترین اور تاریخی شکست ہوتی رہی ہے، اور یہ ان کا مقدر ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو معاملہ ہے مزید کہاں تک جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔